اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ سورۃ الرعد آیا 8۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رب العزت نے اپنے علم کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ سورۃ لقمان آیا 34۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحموں میں کیا کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ما تحمل کل انثی، جو کچھ ہر مادہ اٹھاتی ہے، یعنی انسانوں اور جانوروں میں سے ہر مادہ جو بچہ اٹھاتی ہے وہ نر ہے یا مادہ، پورا ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت، لمبا ہے یا چھوٹا، خوش نصیب ہے یا بد نصیب، دوست ہے یا دشمن، سخی ہے یا بخیل، عالم ہے یا جاہل، عقل مند ہے یا بے وقوف، حسن اخلاق والا ہے یا بد اخلاق، وہ ہر ایک کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ رب العزت نے فرمایا اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسم کے نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ سورۃ الزمر آیا 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اسی میں جمع ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، عمر، عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اسی پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جنت والا عمل کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وما تغیض الارحام، اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں، جو رحم کے اندر حمل میں کمی ہوتی ہے یا جو سکڑ جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وما تزداد، اور جو وہ زیادہ کرتے ہیں، جو کچھ رحم میں بڑھ جاتا ہے یعنی بچے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے یہاں ایک اندازے سے ہے، کوئی چیز اس مقدار سے نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا علم کرتا ہے۔ بِمِقْدَارٍ یعنی اندازے سے جوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اور ان کی اجل محفوظ کر رکھی ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے۔ سورہ فاطر آیا 11۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 47۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بہت بڑا ہے، نہایت بلند ہے۔ سورۃ الرعد آیہ 9۔ عالم الغیبی، وہ پوشیدہ کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو مخلوق سے غائب ہے۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی یا کوئی چیز مخفی نہیں، جیسا کہ لقمان نے یہ کہا تھا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے دل کا حال چھپا ہوا نہیں، وہ دل کے حال اور اعمال دونوں کو جانتا ہے، وہ تنہائیوں اور مجلسوں کے معاملات کو جانتا ہے، وہ ان سارے جہانوں کو بھی جانتا ہے جو انسان کے علم میں نہیں، اور شہادتی اور ظاہر کو۔ اس آیت میں زمانہ حال سے متعلق 2 مثالیں پیش کی گئی، اور ان مثالوں میں غیب اور شہادت دونوں آ جاتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے، یہ لوگوں کے علم کے لیے غیب ہے، اور دوسرا بلند آواز بات کرتا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے شہادت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ الکبیر، بہت بڑا ہے، وہ اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات میں بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ہر چیز صغیر ہے، اس کے مقابلے میں ہر چیز ناقص ہے، اس وجہ سے صغیر ہے کہ جبکہ وہ نقص سے پاک ہے اس لیے وہ کبیر ہے۔ المتعال، نہایت بلند ہے، یعنی اپنی ذات، قدرت اور غلبے کے اعتبار سے تمام مخلوق پر بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے اور بلندی ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ الکبیر المتعال کا انسان ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ شعور انسان کو ساری مخلوق کی اصل تک لے جاتا ہے۔ ہر مخلوق میں نقص ہے، ہر مخلوق حقیر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں، وہی سب سے اعلیٰ، برتر اور بڑا ہے۔ ہر چیز اس تصور کے بعد اپنی اصلی حقیقت کو کھو بیٹھتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حقیقت کی صورت میں سامنے رہ جاتی ہے۔ الکبیر المتعال، اس سے انسان اسی نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اس کے لیے برابر ہے جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اور جو رات کو چھپنے والا اور دن میں چلنے والا ہے۔ سورۃ الرعد آیہ 10۔ سواء منکم، اس کے لیے برابر ہے، یعنی اس کے علم اور سمع و بصر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز شامل ہے، جیسا کہ فرمایا، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ سورۃ النمل آیہ 25۔ من اسر القول ومن جہر بہ، جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا چھپا کر کرے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے، یعنی جو رات کے وقت کسی خفیہ مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، وسارب بالنہار، اور دن میں چلنے والا ہے، یعنی دن کے وقت اپنی پناہ گاہ کے اندر۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والی کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ سورہ الرعد آیہ 11۔ لہ معقبات من بین یدیہ من خلفہ،
ایک شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار ہیں، یعنی انسان کے لیے پہرے دار فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے نگہبان ہیں، جو ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں۔ اسی سے عقیب کا لفظ نکلا ہے، جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ سورۃ کاف آیات 16 اور 17۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی فرشتے تمہارے پاس رات کو آتے جاتے ہیں اور کئی دن کو۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں جو رات تمہارے ہاں ٹھہرتے ہیں، اور ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تم کو جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے روانہ ہوئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس پہنچتے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ فرشتے اس کے جسم اور روح کی ہر اس چیز سے حفاظت کرتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ اس کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بس جیسے اللہ تعالیٰ کے علم نے انسان کا احاطہ کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے یہ فرشتے بھیج رکھے ہیں، جبکہ انسان کے اعمال اور احوال اللہ تعالیٰ سے اوجھل ہیں، نہ وہ ان میں سے کچھ بھولتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عافیت اور نعمت کو آزمائشوں اور عذاب سے نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی طہارت ایمان میں، اخلاص اور اطاعت کو گناہوں اور برائیوں سے، یعنی نعمت، احسان اور اسباب عزیز کی فراوانی، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جب تک وہ ایمان سے کفر، اطاعت سے نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر سے ناشکری کی طرف منتقل نہیں ہوتے، تب اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندے اپنی حالت کو بدل لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی بدبختی کی حالت کو بھلائی، مسرت، خوشی اور رحمت کی حالت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت کو اس وقت تک ظاہر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت بدل نہیں لیتی، یعنی خیر و صلاح کی راہ سے منحرف ہو جاتی ہے اور معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی فرد یا قوم کے لیے آزمائش یا عذاب کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا، وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اس سے استغفار کرتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے برائی کو دور کر دیتے ہیں اور عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جو انسان کی سرپرستی کر سکتا ہو، وہی ہے جو وہ چیزیں عطا کرتا ہے جن میں انسان رغبت رکھتے ہیں، جو انہیں محبوب ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں پر لازم ہے کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنتے ہیں، اور وہ کام انجام دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن کی وجہ سے ان کی جانب سے رحمتیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، مثلاً استغفار، توبہ، شکر وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور صابر و شاکر رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔